باب ما جاء في انشقاق القمر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اشهدوا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، گواہ رہنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ نے بار بار مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ چاند آپ ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں. عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات تھیں کہ آپ ان کے منہ مانگے معجزات نہیں دیں، کیونکہ وہ آئے دن اس طرح کے باتیں کرتے رہتے تھے کہ یہ ہمیں پہاڑ ہواؤں میں اڑا کے دکھائیں، یہ ہمیں بادلوں میں چلتے ہوئے دکھائیں، یہ ہمیں جو ہے فلاں کام ایسا ہوتا ہوا دکھائیں، ہمیں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو اگر اس طرح ان کے من مانے معجزات کو بار بار پورا کیا جاتا تو وہ کہیں بھی نہیں رکتے. اور لازمی سی بات ہے، اور اس طرح کی تمام باتوں کے جواب میں ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ یہ تو آپ نے جادو سے کر دیا. اس لیے ان کے ان بے سروپا معجزات کے مطالبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، لیکن اتمام حجت کے لیے کبھی کبھی کسی جگہ پر کر کے دکھا بھی دیا گیا. انہی میں سے ایک یہ معجزے کا مطالبہ بھی ہے جس کا بعد میں قرآن کریم میں بھی ذکر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو ٹکڑے ہونا صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل تھوڑا سا درمیان سے ٹوٹ گیا، بلکہ ٹکڑے ہوا اور اس طرح کہ ایک حصہ چلتا ہوا ایک طرف چلا گیا اور دوسرا حصہ چلتا ہوا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا. یہاں تک کہ جب یہ دونوں اپنی اپنی دور میں ایک دوسرے سے دور چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اشہدو، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ چاند آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے اور پھر مشرکین مکہ نے وہی جیسا کہ ان کا وتیرہ تھا کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر یہ نظر بندی کی ہے، ہم جو مسافرین آ رہے ہیں ہم ان سے دریافت کریں گے. اور پھر ایک یا دو دن بعد جب قافلہ آیا اور قافلے والوں سے دریافت کیا تو قافلے والوں نے بھی تائید کی اور کہا کہ ہاں فلاں فلاں رات کو ہم نے چاند کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہو کے ادھر سے ادھر چلا گیا. اور یہ معاملہ صرف عرب میں نہیں دیکھا گیا بلکہ تاریخ امت اور صراط مستقیم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایک کتاب کے اندر کہ یہ معاملہ ہندوستان کے اس وقت کے بادشاہ نے بھی دیکھا تھا، کیونکہ رات کا وقت تھا اس وقت میں، اس لیے عام طور پہ یہ مڈل ایسٹ اور پاکستان اور اس طرح کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ رات ہی کا وقت تھا اور رات کے اندر چاند کے ٹکڑے کیے گئے تھے تو سونے کا وقت تھا، اس لیے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس کو نہ دیکھ سکے ہوں. لیکن تاریخ کی کتابوں کے اندر ہندوستان کے جو وثیقے ہیں ان کے اندر یہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ صرف سحر بندی، نظر بندی یا مسمرزم کی کوئی قسم نہیں تھی، بلکہ حقیقتاً چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اعجاز سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. باب فی الخسف، یہ باب ہے دھنسنے کے بیان میں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بتائی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے چند مقامات کے اوپر زمین دھنس جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ قیامت ایک بہت بڑے تباہی کا نام ہے. قیامت ایک طرح سے پوری دنیا کی تباہی اور بربادی کا نام ہے کہ اس کے اندر دنیا کے سارے نظام بھی کائنات کے لپیٹ دیے جائیں گے اور یہ دنیا تہس نہس کر کے ختم کر دی جائے گی. لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات یا چھوٹی چھوٹی تباہی کے مناظر انسان دیکھتا رہے گا، اور ان مناظر میں سے کچھ منظر ایسے بھی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار فرمایا ہے. انہی میں سے یہ حدیث موجود ہے کہ فرماتے ہیں ان حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفۃ ونحن نتذاکر الساعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک اپنے کمرے سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لے آئے
اس وقت میں جس وقت ہم قیامت کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور قیامت کے اندر کیا کیا ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، خدا کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 علامات نہ دیکھ لو۔ وہ 10 علامات کیا ہیں؟ نمبر 1، طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، پہلی علامت یہ ہے کہ سورج آج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکل آئے گا، گویا کہ زمین اپنے محور پر جس طرح گھوم رہی ہے وہ الٹا گھومنا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ اپنا محور پر الٹا گھومے گی تو گویا کہ جو سورج آج ہمیں مشرق سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہی سورج ہمیں مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض سیارے، غالباً عطارد ہے یا مشتری ہے، وہ بجائے کلاک وائز گھومنے کے اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، یعنی وہاں پر روزانہ مغرب سے ہی سورج نکلتا ہے۔ تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دکھایا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی ایسا ہی ہوگا کہ زمین گویا کہ اپنی مدار اور اپنے محور کے اوپر اس کی جو ایک اسپیڈ ہے وہ متاثر ہوگی، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ہوگا وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، پھر ایک دن ہوگا وہ 40 دنوں کے برابر ہوگا، اور پھر ایک دن ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا جب دجال نکلے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین گویا کہ پہلے آہستہ آہستہ باقاعدہ اپنے مدار کے اوپر حرکت کم کرے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ رک جائے گی، اور پھر اس کے بعد جس طرح وہ گھوم رہی ہے کلاک وائز، وہ اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو جائے گی، جس سے ہمیں سورج بجائے مشرق کے نکلنے کے مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حقیقی صورت کیا ہوگی، لیکن ظاہری انطباق کی صورت یہی بنتی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی۔